خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس وقت میں ایک بڑی خاص جگہ پر ہوں۔ اس جگہ کا نام ہے دا چرچ آف سینٹ پیٹر، یعنی کہ جو پطرس رسول تھے ان کے نام سے یہ چرچ ہے، اور یہ ایک تاریخی جگہ ہے۔ یہ جگہ جو ہے انطاکیہ میں ہے، جی بالکل وہی انطاکیہ جس کا رسولوں کے اعمال میں ذکر ہے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اور رسول پہلی بار انطاکیہ میں مسیحی کہلائے۔ اس کے اوپر اکثر غیر قوموں کی طرف سے، خاص طور پہ مسلمانوں کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے مذہب میں، ہماری کتاب میں ہمیں مسلمان کہا گیا ہے، برعکس اس کے آپ کی جو ہے کتاب، اس میں آپ کو دوسروں نے تانا دیا، غیر قوم نے تانا دیا آپ کو، اور آپ نے وہ تانا اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ ایک فواد منیر ہاشمی نام سے ایک صاحب تھے مسلمانوں نے کتابچہ بھی لکھا، اور اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی بات لکھی تھی۔ تو خیر چلے، میں آج ادھر آیا ہوں تو اس حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پہلے نمبر پر تو جو یہ اعتراض ہے یہ درستی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مرکز کی انجیل پڑھیں، اس کا غالباً 9واں باب ہے، 9واں باب اس کی 41ویں ہے، تو وہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں اگر میرے نام کے سبب سے تمہیں کوئی ایک پیالہ پانی پلا دے تو اپنا اجر پا چکا ہے۔ میرے نام کے سبب سے، جو اس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، انگلش میں، کہ جو دوز who bear my name، یعنی کہ جو میرا نام پہنتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے ایک طرح سے یہاں پہ پروفیٹک ورڈز کہے تھے کہ جو میرا نام پہنتے ہیں ان کو جو بھی پانی پلائے گا وہ اپنا اجر پالے گا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ رسولوں کے اعمال پڑھتے، پطرس رسول کا خط پڑھتے ہیں، میں بلکہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جی یہ سنیے گا، اس میں لکھا ہوا ہے مرکز 9:41، اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو۔ کس کے ہو؟ تم مسیح کے ہو۔ تو جو مسیح کا ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ مسیحی ہوا، کہ تم مسیح کے ہو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ اس کے بعد جو میں نے انگریزی میں بتایا تھا، بیکاز یو بیئر کرائسٹ نیم، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے چونکہ تم مسیح کا نام پہنتے ہو، تو جو مسیح کا نام پہنتے ہیں وہ مسیحی کہلاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اعمال 11واں باب 19 سے 30 آیت تک یہ سارا پیسیج اگر آپ پڑھیں، جہاں پر کہا گیا کہ رسول پہلی دفعہ مسیحی کہلائے، تو وہاں پر نبیوں کا، رسولوں کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ ایڈم کلارک کی تفسیر پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل میں جنہوں نے رسولوں کو کہا تھا، کرسچن یا مسیحی کہا تھا، وہ پولس رسول تھے، اور اس کے ساتھ سیلاس تھے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چنیدہ لوگ تھے، یہ انسپائرڈ لوگ تھے، روح القدس کی ہدایت سے بولنے والے لوگ تھے، اور ان کو اگلی 27ویں آیت میں یہاں پڑھیں تو وہاں پر ان کو نبی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور نبی خدا کی مرضی سے کہتا ہے جو بھی کچھ کہتا ہے۔ بائی دا وے پطرس والا جو حوالہ تھا وہ میں بتانا چاہوں گا، پہلا پطرس 4 باب 14 سے 16 آیات۔ پطرس رسول کہتے ہیں اگر مسیح کے نام کے سبب سے، کس کے نام کے؟ مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ تو یہاں پر پطرس رسول نے بھی جو یسوع مسیح کو ماننے والے ان کو مسیحی کہا، اسی طرح سے پولس رسول نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑی بابرکت بات ہے کہ خدا مجھے اس مقام پر لے کر آئے۔ اس مقام کے بارے میں تھینک یو، شکریہ حضرت۔ اس مقام کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہاں پر پطرس رسول نے آ کے اسی جگہ پر جو ہے عبادت کروائی تھی پہلی، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی جگہ پر 3 یا 4 صدی میں جو ہے پطرس رسول کے نام سے ہی چرچ تعمیر کیا گیا۔ میں بھی اس چرچ کے اندر آ چکا ہوں، اور یہ سامنے جو اسٹیچو ہے یہ اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، شاید 11ویں صدی میں یا 19ویں صدی میں یہ اسٹیچو، یہ پطرس رسول کا ہی اسٹیچو جو ہے بنا کے اس کو یہاں پر رکھا گیا۔ تو یہ ہے جی وہ جگہ جہاں پر رسول پہلی دفعہ مسیحی کہلائے، انطاکیہ۔ اور اس کے بارے میں غلط فہمی جو مسلمان حضرات ہیں انہوں نے پال رکھی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کلام مقدس سے ان کی واقفیت کوئی اچھی نہیں ہے۔ اور جو بھی میں نے بات کیا اس پہ مزید کوئی اعتراض کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی جواب دینے میں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دیواروں پہ یہ جو کیو ہے اندر، اس میں نمی دیکھ رہے ہیں آپ، پانی سپ رہا ہے اس میں، یہ سامنے پانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ جو
مسیحی تھے ابتدائی دور کے، چونکہ ان کو رومنز بہت زیادہ پرسیکیوٹ کر رہے تھے، تو اس سبب سے یہ کرسی ہے جی، یہ پطرس رسول کی یہ کرسی ہے. تو یہاں پر ان کو بہت زیادہ پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا جب تو مسیحی کیوز میں انہوں نے چرچ بنا لیے تھے. اور جیسا کہ کیپڈوکیا میں بھی کپدوکیا جس کا بائبل میں ذکر ہے وہ بھی ترکی میں ہی ہے، میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھا چکا ہوں پہلے، کہ وہاں پر بھی غاروں میں انڈر گراؤنڈ غاریں جو تھیں، زیر زمین غاریں تھیں، وہاں پر مسیحی رہنا شروع ہو گئے تھے. تو یہاں پر بھی وہ رہتے تھے، اور یہ جو سارا پانی سپتا تھا یہ جو ابھی سپ رہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پانی یہاں پر اکٹھا ہوا ہے. اسی پانی کو جمع کر کے وہ اپنی بپتسموں کی سرمنی بھی کیا کرتے تھے ابتدائی مسیحی. اور یہاں پر پیچھے ایک رستہ بنا ہے بیچ میں، کہ انہوں نے بیریئرز لگائے، اس لیے میں وہاں جا نہیں سکتا. یہاں سے جب رومن سپاہی آتے تھے کرسچنوں کو اٹیک کرنے کے لیے، تو یہاں سے انہوں نے ایک رستہ بنایا ہوا تھا جہاں سے نکل جایا کرتے تھے. تو یقیناً خدا کا شکر ہے، خدا مجھے اس جگہ پر لے کر آیا، اور جو کچھ بائبل میں لکھا ہے، جب اس کو جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ میں نے پڑھا، جب اس ساری جگہ کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ جیسے بائبل آپ کے سامنے زندہ ہو گئی ہے. اور خدا کا شکر گزار ہوں اس ساری اپرچونٹی کے لیے جو خدا نے مجھے مہیا کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے سبب سے آپ سب کو برکت ملے گی. خدا آپ سب کو برکت دے، سلامت رکھے، خوش رکھے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. جے مسیح کی.